مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ ادھر سندھ میں تعلیمی ادارے 16 مارچ کو ہی کھولنے کا فیصلہ برقرار۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں تجویز وزارت صحت نے دی تھی۔ وفاقی وزارت صحت کو ادویہ کی خریداری کے لیے پیپرا آرڈیننس میں چھوٹ دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزارت صحت صرف اسلام آباد کی حد تک ادویات کی خریداری کر سکے گی۔ کلیات پوری نہ ہونے پر ایران سے طلباء کو واپس نہیں لایا جائے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے 2036 تک اقتدار میں رہنے کے لیے آئینی ترامیم کی اجازت دے دی۔ ولادیمیر پیوٹن نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک میں سیاسی استحکام کی صورت میں مدت کو محدود کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ ترمیم آئینی عدالت کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ آئین کے مطابق پیوٹن کی صدارتی مدت کا اختتام 2024 میں ہونا ہے۔ وزیر اعظم آج 20,000 گھروں کی تعمیر کے ساتھ منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 6 منصوبے وفاقی امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، 1 منصوبہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن سے متعلق ہے۔ ہاؤسنگ منصوبے کی تعمیر سے ہزاروں بے گھر افراد کو چھت میسر ہوگی۔ منصوبوں سے تعمیراتی شعبہ سے منسلک صنعتوں کا فروغ اور روزگار کے نئے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی، وزارت خزانہ کی عوام تک ریلیف پہنچانے کے لیے مشاورت۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 12 سے 18 روپے لیٹر تک کمی پر غور۔ پیٹرولیم قیمتوں کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سنبھل گئیں۔ ویسٹ ٹیکساس کی قیمت $3.05 اضافے سے 34.18، برنٹ کروڈ آئل کی 3.4 سے ڈالر بڑھ کر $37.83 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کئی ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ نشاط احمد، غیاث الدین، اشرف انصاری، فیصل خان، غضنفر علی، محمد ارشد اور دیگر نے ملاقات کی۔ حمایت کرنے والے ارکان کو 15 کروڑ کے فنڈ اور حلقوں کے لیے مزید پیکج ملیں گے۔ کراچی کے شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، کراچی میں PSL میچز 12 مارچ سے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ حکومت کی بیرون ملک سے آنے والے شائقین سے اسٹیڈیم نہ آنے کی درخواست۔ اسٹیڈیم آنے والے تمام افراد کی اسکریننگ ہوگی۔ سینیٹائزرز اور فیومیگیشن کے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ PSL 5 میں لاہور قلندرز کی ایک اور شاندار فتح، پشاور زلمی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا دیا۔ زلمی نے 187 رنز بنائے، قلندرز نے ہدف آخری اوور کی 5ویں گیند پر حاصل کر لیا۔ فخر زمان نے 63، کرس لین نے 59 رنز بنائے۔ ویسی نے 6 گیندوں پر 17 رنز بنا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں جوڑ پڑے گا۔ بھارت میں شرارتی بندروں کو بھگانے کے لیے 2 بھالو میدان میں آ گئے، جنہیں دیکھتے ہی دیکھتے بندر دم دبا کر بھاگ نکلے۔ بھارت اور تبت کی سرحد پر گارڈز نے بندروں کو بھگانے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ بھالوؤں کا روپ دھار کر بندروں کو دور بھگایا جاتا ہے۔ طلباء کی سہولت کاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پہ کیبنٹ کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک نہایت اہم ایشو جو مختلف منسٹریز میں لازمی ٹیسٹ سروس کا جو آغاز ہوا ہے کہ کوئی بھی منسٹری جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے تو وہ مختلف ٹیسٹنگ کمپنیز کو ہائر کرتی ہے، اور وہ ٹیسٹنگ کمپنیز کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے، اپنی ایک میرٹ بیسڈ پرفارمنس ہے، اس کو جانچنے کے لیے اور ایک یونیفارم ٹرانسپیرنٹ سٹرکچر ونس فار آل بھرتیوں کے حوالے سے طے کرنے کے لیے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ
مشیر برائے اصلاحات اور معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے جامع طریقہ کار جلد واضح کریں تاکہ بہت سارے مستحق اور نادار جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ گریڈ 1 سے 5 کی نوکری کے لیے مختلف منسٹریوں میں وہ فیس ادا کرتے ہیں، اور ایسا میکنزم واضح کیا جائے کہ اگر ایک دفعہ فیس دے کے ایک سیٹ ٹائم میں جتنی نوکریاں آئیں اس میں وہ کنسیڈر ہو سکے، تو ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ میکنزم کیبنٹ کے سامنے لائیں تاکہ منسٹریز کے اندر ان ٹیسٹنگ جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم ایک پرفارمنس انڈیکس طے کر کے دیں، اور ان پرفارمنس ایویلویشن انالیسس اور میرٹ بیسڈ بھرتیاں جو ہیں اس عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیبنٹ نے چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گیلانی صاحب کا استعفی منظور کیا جو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ دیا۔ کیبنٹ کے سامنے آج چینی اور آٹے کے متعلق جو رپورٹ باضابطہ طور پہ پیش ہونی ہے اس پہ اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کیبنٹ کو بتایا گیا کہ آٹے سے متعلق جو انکوائری کمیٹی نے اب تک کام کیا اور فیکٹس فائنڈنگ کی، اس کی ڈیٹیلز ایک ہفتے بعد جو ہے وہ موصول ہو جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ نے کیبنٹ کو چینی کے حوالے سے جو کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا، اور ڈی جی ایف آئی اے نے خصوصی طور پہ جو کہ کمیٹی کے کنوینر ہیں انہوں نے بتایا کہ جو حاصل شدہ معلومات ہے اور اکاؤنٹس کا فرینزک آڈٹ اس رپورٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو لہذا چینی کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن آف انکوائری کے اختیارات دیے جائیں، جس کی کیبنٹ نے منظوری دی۔ اس کمیٹی میں ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی اینٹی کرپشن، آئی بی کے سینئر نمائندوں کے علاوہ ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے نمائندگان کو بھی شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی بعض معاملات کی تحقیق کے لیے مخصوص ٹیمیں بنانے کی بھی مجاز ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ معاملات کی چھان بین اور حقائق سامنے لانے کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور وہ کمیٹی جو چینی سے متعلقہ تمام معاملات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے وہ کمپٹیشن کمیشن کے کردار کا بھی جائزہ لے، کیونکہ جس کمیشن نے کارٹلز کو اور مافیاز کو ختم کرنا ہے یا ایکسپوز کرنا ہے یا ان کو فائن کر کے ان کی سزاؤں کی ریکمنڈیشن کرنی ہے، وہ کمپٹیشن کمیشن اب تک خاموش تماشائی کیوں بنا رہا، اور اس کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی تفصیلی رپورٹ کیبنٹ کے سامنے لائی جائے۔ چونکہ جو ممبران کی اکثریت کا یہ نقطہ نظر تھا
کہ جو 2 رپورٹس ہیں چینی اور آٹے کی